السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے جناب حالات حاضرہ پر، اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے اور سماجی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں کچھ سماجی نوعیت کے معاملات و مسائل پر گفتگو کی گئی۔ بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوئے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کی آراء ہے، جو آپ کی فیڈ بیک ہے یا آپ کے جو سوالات ہیں یا جو ان موضوعات کی نشاندہی کی جاتی ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر ضرور پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جو معاملات ہیں جو زیر بحث آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں پروگرام میں گفتگو کی جائے، کیونکہ اصلاح ضروری ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جن معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر ہر شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور اپنی دانست کے مطابق بات کر رہا ہے، تو اچھی چیز ہے، خیالات کا اظہار ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ تربیت کا جو عنصر ہے وہ بالکل ہمیں غالب نظر نہیں آتا۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی شعبے میں ہم دیکھ لیں، یہی مسئلہ ایک کافی عرصے سے درپیش ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہیں اور بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا بھی ہے۔ تو بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ الفاظوں کا جو چناؤ ہے اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو شاید یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات سمجھائی جائے، یہ پیغام عام کیا جائے کہ جب بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، لفظوں کا چناؤ بہت محتاط ہو کے کیجیے۔ تو اسی بات سے ایک بات یاد آئی گزشتہ روز، ایک سابق وزیر اعظم کیونکہ آج کل چھٹیوں پر ہیں، غیر معمولی کو ایک ان کے ساتھ انجری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کل وہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے کارکنان سے جو ہے پیغام ان کو بھیجتے ہیں۔ تو وہ اگلے دن میں سن رہا تھا ان کو فرما رہے تھے روس کی ڈیل کے حوالے سے، اور یہ کہنے لگے کہ روس کے معاملے پر ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ لفظ ہے، انگریزی کا لفظ ہے نیوٹرل۔ تو دماغ میں یہ بات آئی کہ کچھ عرصے پہلے تک تقاریر کے اندر، جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کرتے تھے موصوف کہ نیوٹرل جو ہے وہ گالی ہے اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا عجیب لگا کہ وہ سن کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل رہنے کی ضرورت تھی، اور سابق فوجی افسر سے میں نے یہ کہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ان کی باتیں ویسے بڑی مشکل ہوتی ہیں، سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ جو آج بیان دیں گے وہ پچھلی بات سے یکسر مختلف ہوگا، اور اس سے پہلے جو بیانات دیں گے وہ اس سے بالکل الگ بات کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اور سیاسی رہنما جو نام نہاد ہیں یہ ان کے بیانات ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہمارے لیے خطرناک تھا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کے جو اہم معاملات ہیں وہ سونپ دینا، جس کے نتائج ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تلخ بات ہے، لیکن اس کا سامنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے اور بھی بات کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا محدود ہے، کوشش کریں گے کہ ان معاملات پہ بات کر لی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کروں گا۔ رزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ رزاق بھائی، سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، میں نے ایک حوالہ دیا سابق وزیر اعظم کا، آج کل کیونکہ چھٹیوں پر ہیں، اور جب آدمی چھٹیوں پر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے، اور جس طرح چاہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص طور پہ جو سیاسی گرفتاریاں ہوتی رہیں، ایک دوسرے پہ مقدمات بنتے رہے، اس کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے۔ اور شوکت ترین صاحب، یقیناً میں چاہے جو بھی ان سے اختلاف رکھتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں ان کو کسی قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس اتنے اہم منصب پہ ان کو فائز کیا گیا، اور اتنی اہم ذمہ داری جب ان کو سونپی جا رہی تھی اس وقت بھی ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایسے غیر ذمہ دار شخص کو کیوں اتنی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، اور اگلے دن ایک سیاسی رہنما کم وکیل جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں اس کا استعمال جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کی اصطلاح سے واقف نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا بحیثیت سیاسی ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے واقعتاً جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی،
آپ نے بڑے طویل اور بڑی تفصیلی بات چیت کی، اور بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں سوری، وہ آج کل چھٹیوں پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چھٹیاں تو انہیں بہت لمبی مل گئی ہیں، جی اور اب وہ چھٹیوں پہ ہی رہیں گے، اور جو جس طرح کی وہ مختلف چینلز پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کبھی اپنی گورنمنٹ کو سوری گرانے میں امریکہ، پھر اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ روس میں گیا ہوں اور مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں روس گیا ہوں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ نہیں جی میں پاکستان کی موجودہ طاقت مند اداروں کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں، اور میں وہاں پر ایک بہت بڑی ڈیل کر رہا تھا، پیٹرول ڈیزل سستا خریدنے، جس پر امریکہ ناراض ہو گیا، اور انہوں نے رجیم چینج کر کے مجھے منصب سے بزور طاقت ہٹا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا سوری ایسا بالکل نہیں ہوا، آئینی طریقے سے ان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی، ارکان اسمبلی نے ایوان میں ان کے خلاف ووٹ دیا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی، اور وہ اقتدار سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب بڑا ہو جانا چاہیے، شاید 72 یا 71 ان کی عمر ہے، اور انہیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جس طرح وہ 2-4 دن کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹیں تبدیل کرتے ہیں، اور جو کل کہا ہوتا ہے وہ آج اسے غلط کہتے ہیں، جو آج کہہ رہے ہیں اسے پھر دوبارہ سے کل غلط کہیں گے، یعنی یہ انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر اللہ پاک نے انہیں، یا ان طاقت مند اداروں نے جو اپنے کیے ہوئی غلطیوں کا خمیزہ بھگت رہے ہیں، جن لوگوں نے انہیں لا کر کے بٹھایا تھا اقتدار کی کرسی پر، اور ساری طاقت اس کے پیچھے لا کر کے کھڑی کر دی تھی، اور جو ذلت اس شخص نے ان لوگوں کے حوالے کی ہے، ان جو گناہ شاید انہوں نے بیچاروں ان طاقت مند اداروں نے کیے بھی نہیں تھے، جو گناہ ہم سے یہ گناہ تو ہوا کہ اسے انہیں اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے بہت سپورٹ کیا انہیں، اور پکڑ کے لا کر بندے انہیں دیے، حوالے کیے، پورا پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں جماعتوں کے بندے توڑ کر ان کے حوالے کیے، اور انہیں اقتدار کے منصب پر لا کر بٹھایا، اور وہیں سے ہماری بدقسمتی شروع ہوئی، ہمارے ملک کی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے شروع ہو گئی تھی، کہ جب ان اداروں نے اس شخص کو اقتدار میں لانے کا سارا پروگرام بنایا، اور دیکھیں آپ 17 میں دیکھیں کہ مہنگائی کیا تھی، 18 میں دیکھیں مہنگائی کیا تھی، اور پھر آپ 18 کے بعد مہنگائی کا سیلاب دیکھیں کیا تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام، ہم تو ویسے ہی، وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ مرے نو مارے شاہ دولا، ہم تو پہلے سے ہی پسے ہوئے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مہنگائی سے تنگ تھے، بے روزگاری سے تنگ تھے، اور اس میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا لا کر کے خان صاحب نے، اور اب حالیہ جو انٹرویو ان کا 2 دن قبل انہوں نے امریکن ایک صحافی کو دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی امریکہ کا بالکل قصور نہیں تھا، امریکہ اس رجیم چینج میں بالکل شامل نہیں تھا، یہ تو جنرل باجوہ تھا، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے 4-5 مہینے پہلے آپ کیا کہتے تھے، 6 مہینے پہلے کیا کہتے تھے، کیا ہم ٹھیک ہے، پاکستانی عوام کی غربت نے، مہنگائی نے، سیلابوں نے، ہماری مت ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں عقل کو، وہ تھوڑی سی ہماری کم ہو گئی، لیکن اتنی بھی کم نہیں ہو گئی ہے کہ ہم سب جانور بن گئے، اور آپ نے جو ہے نا جنرل باجوہ کے اوپر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے اقتدار سے نکالنے والا جنرل باجوہ ہے، چلے ہم اگر یہ بات مان بھی لیں تو میں تو کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کا ہم پر احسان ہے، جنرل باجوہ صاحب نے ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی
اس وقت ان سے غلطی ہوئی، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ یار یہ تو ہم نے غلط بندے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور یہ اقتدار یہ تو ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور اگر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو اقتدار سے نکالا، حالانکہ نکالا پاکستان کی قومی اسمبلی نے آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قصور، آپ کو اقتدار سے لات مار کے نکالنے کا قصور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سر لیا. بلاول بھٹو صاحب کئی بار موقعوں پر کہہ چکے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب کہ بھائی تمہیں اقتدار سے پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا ہے، آپ مت لگائیں الزام دوسری پارٹیوں پر. لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب اب دیکھیں نا کہ انہیں خود احساس نہیں ہو رہا کہ میں یہ اپنے الفاظ جو ہے آج کیا کہتا ہوں، کل کیا کہتا ہوں، پرسوں کیا کہتا ہوں، ایک منتھ بعد کیا کہتا ہوں. اب انہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی چلیں خاصے نوجوانوں کی آپ سے بڑی توقعات تھیں، آپ کو وہ سمجھتے تھے رول ماڈل، جن میں ہم جیسے سیاسی ورکر بھی شامل تھے. آپ نے ان کا سب کا جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مان توڑا ہے، ان سب کی امیدوں کو آپ نے کچل دیا ہے. آپ کو 3.5 سال ملے اقتدار کے، آپ نے ان 3.5 سالوں میں کیا کیا ہے نوجوانوں کے لیے؟ آپ نے کون سی یونیورسٹیوں کے جو دیواریں گرائی ہیں، آپ نے گورنر ہاؤس کی کون سی دیواریں گرائی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے گھر بنا کر دے دیے؟ آپ نے کون سے روزگار؟ آپ نے تو خوبصورت پاکستان میں بالکل بجلی کا بحران نہیں تھا 18 میں حالانکہ ہمارے اتحادی جماعت ہے پاکستان نون لیگ، میں ان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے 18 میں بہت زیادہ کام کیے تھے، اور انہوں نے اضافی بجلی چھوڑ کر کے گئے تھے، ملک میں اضافی بجلی چھوڑ کر کے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ آہستہ خان صاحب نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اس ملک کو کہاں پر لے آئے، اور آج جو ہم کیا بھگت رہے ہیں، کیا ابھی بھی آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ اس ملک میں تباہی کی ساری ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. میں نیچے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یا ورکر ہے، میں ان بیچاروں کا قصور نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سارے کا سارا قصور جو عمران خان کا ہے، اسی کی چلتی ہے، وہی پالیسیاں بناتا ہے، وہی جو ہے نا چور کو ساتھ کہہ دیتا ہے اور ساتھ کو چور کہہ دیتا ہے، اور وہ بیچارے جو نیچے ہیں وہ دفاع میں لگے وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ورکر ہے یا پتہ نہیں غلام ہے. بھائی دیکھیں یہ خان صاحب ہمیں خود چینلوں پر کہتے تھے، اخبارات میں کہتے تھے کہ اگر میں بھی غلط کروں گا تو میرے بھی خلاف آپ بات کریں. تو یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو سارے ہی غلط کیا ہے، ٹھیک کیا جس نے بھی ان کے خلاف بات کی آج وہ سارے کے سارے پارٹی سے باہر ہیں. کسی کی جرت ہی نہیں ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے تحریک انصاف میں عمران خان کے خلاف بات کرنے کی. ایک لفظ ادا نہیں کیا. دیکھیں فیصل واڈا کے ساتھ کیا انہوں نے سلوک کیا ہے. یہ تو کسی کو ایک دن کے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی شخص عمران خان کے خلاف ایک لفظ نکال کر جا. اسی لیے وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ یار چلیں ایک بار تو اچھا. اب ارکان اسمبلی سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار آپ کو جو ہے نا وہ چانس دے دیا تھا ان طاقت مند اداروں نے، چلیں عوام نے، چلو پاکستان کی عوام بے وقوف، اب آپ کو بار بار نہیں دیں گے موقع. آپ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. آپ اس کی وہ نہ کریں. یہ شخص آپ کے، اس نے تو عمر گزار لی ہے، اس نے تو ساری عمر جو ہے نا اقتدار میں رہا ہے. یہ چاہے بلے پر تھا یا کہاں تھا، جہاں پہ تھا، اس نے ہمیشہ اپنی، یہ تو جاوید میاں داد کے سارے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ اس وقت بھی کیا کیا سازشیں کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں، یا تو اسے راست پر لائیں، اسے سمجھائیں کہ بھیا پاکستان ایسے نہیں چلے گا. یہ آپ کے 22 کروڑ عوام آپ کی غلام نہیں ہے، آپ چھوڑ. یا پھر میں طاقت مند اداروں سے گزارش کروں گا کہ آپ کب تک اب مزید اس ملک کو ڈوبتا دیکھیں گے. اس شخص نے کیا ہمارے ساتھ IMF کے ساتھ جب ایگریمنٹس ہونے جا رہے تھے، جب حکومت چینج ہوئی، تو ان کے وزیر خزانہ جو جن کا نام شوکت ترین صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ کو کیا کہہ رہے ہیں، KPK کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کھیلنا ہے اور بالکل ان کا کوئی معاہدہ کامیاب نہیں ہونے دینا ایگریمنٹ، اور آپ لوگ جو ہے نا ڈٹے رہے. اور یہ آپ دیکھیں اگر آج ان کے خلاف FIR لانچ ہوئی ہے آرٹیکل 6، میں نے بولا اب اس سے زیادہ آپ جس ملک کے وزیر خزانہ ہیں
اس ملک کو آپ ڈبو رہے ہیں، اور مزید جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں ان کو آپ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ لائن چلنی ہے، یہ لائن نہیں نہیں چلنی ہے. چلنی، بالکل تو ٹھیک ہے، یہ کون سا محب وطن شخص کر سکتا ہے؟ یہ ممکن تو نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تحریک انصاف نے اپنے 3 سالہ دورے اقتدار میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل تھا. ٹھیک ہے، پاکستانی عوام نے انہیں ووٹ دیا تھا، ان بالکل سے ٹھیک ہے، امیدیں سپورٹ دی وابستہ تھی، کی بالکل تھی. امیدیں وابستہ کی تھی. ہم تو پاکستان کو آگے کامیاب ترین پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا اور آپ چاہتے نے تو اٹھا کے ڈبو دیا. ٹھیک ہے. اچھا رزاق بھائی، گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی جی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا. اور بات ہو رہی تھی یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، گو کہ معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے. اور یہ جب معاملہ سرفیس ہوا، جب یہ بات سامنے آئی کہ سابق وزیر خزانہ جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے اپنے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ، یا وہ لوگ جو ایک اہم ذمہ داری جن کے اوپر عائد تھی، تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. اور بہرحال سوال یہ تھا کہ کیا اس معاملے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. مزید گفتگو کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب لائن پر اس وقت موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کہیں گے اور ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ویلکم. السلام علیکم. حضور یہ فرمائیے گا، آپ سے کچھ دیر پہلے یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ معاملہ یقیناً سنگین نوعیت کا ہے جس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، اور بہتر تو یہ ہوتا کہ اس کی کوئی تردید کی جاتی یا اس کی کوئی وضاحت پیش کی جاتی، لیکن ایسا شاید کچھ نہیں ہو سکا. اور لیکن یہ بھی دوسری طرف اس چیز کی مذمت بھی کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اچھا اس کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکے گا. میں چاہوں گا بحیثیت سیاسی کارکن کے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی کا بھی تعلق ہو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا واقعتاً ایسا ہونا چاہیے پاکستان میں جس طرح آرٹیکل 6 کا استعمال ہو رہا ہے؟ فرمائیے گا. میرے خیال سے یہ صرف اپنے حکومت کو ٹول دینے کے لیے ایسے ایشوز اٹھا رہے ہیں کہ جنرل پبلک کنفیوز رہے، مہنگائی کی طرف توجہ نہ رہ سکے، ملک کو لگے کہ بہت زیادہ خطرات ہیں، اور غداری جو ہے وہ ہر قدم پہ ہو رہی. یہ ساری چیزوں کے نتائج اس ملک کے لیے کوئی بہت اچھے نہیں ہوں. اور شدت پسندی اور جتنی ہمارے ہاں ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے اس وقت، اس میں اور اپنی جگہ مسائل ہیں. اس وقت اس ملک کو ٹیررزم کا سامنا ہے، خاص طور پہ افغانستان اور طالبان کی وجہ سے ہمارے بہت سارا ٹیپیکل کا حصہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوا ہے. اصل غداری تو وہاں چل رہی ہے. یہ فائنانس منسٹر پہ اور اس طرح لگانا یہ نہیں، لیکن جو اس سے زیادہ بڑی غداری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن، اس آئین کی عزت نہ کرنا اور اس کی پاسداری نہ کرنا. جب وہ نہیں کریں گے اور آئین کو وہ ایک ردی کا کاغذ سمجھنے لگیں گے، تو ضیاء الحق، ایوب خان اور مشرف اور ان کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ بالکل ٹھیک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عام انتخابات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے، اس پہ اگر آئین کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ اس کے مترادف ہی سمجھا جائے گا کہ اس سے انحراف کیا جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. دوسری طرف فردوس شمیم نقوی صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یقیناً یہ اور مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ ماضی قریب میں اور خاص طور پہ جب آپ کی حکومت تھی اس طرح کے معاملات نہیں تھے. لیکن اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ وہ جو نرم گوشہ ماضی میں خان صاحب رکھتے تھے طالبان کے لیے، کیا یہ اس کے ثمرات ہیں
جس کا ہمیں سامنا ہے؟ ذرا تفصیل سے اس کا جواب دیجیے گا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کی پالیسی ہے کیا. آج تک اس کے اوپر کوئی واضح بیان نہیں دیا گیا. ہو یہ رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بیان دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو سابق آرمی چیف تھے وہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ جو معاملات طے کر رہے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے جو کچھ اس وقت ملک میں دہشت گردی اور حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی. جی فرمائیے. جی پہلی چیز ہمیں اس بات پہ 100% یقین ہے کہ اپنے ملک کے اندر اپنی فوج کو اپنے عوام پر کبھی نہیں استعمال ہونا چاہیے. جی. اس سے کہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ جنریشنز میں رہتی ہے. جی. جو کہ میرے خیال سے فائدہ مند نہیں رہتا. جی. زیادہ تر دنیا میں 99% تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ کے بلوچستان میں ہو، چاہے وہ KP میں ہو. جب بھی کوئی لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے کہ یا تو ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے یا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کے وہ خدشات کو دور کرنا ہو. ورنہ پاکستان میں کے خلاف وہ کیوں ہو؟ اگر پاکستان میں ان کو ان کے حقوق مل رہے ہوں اور جو ان کے جائز حقوق ہیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک. اگر آپ کا کوئی ان کی طرز زندگی کے اوپر یا آپ ان کے جیسے بلوچستان میں لوگوں کو یہ شک ہے جی. کہ دوسرے صوبوں کے لوگ آ کے ان کے کلچر کو افیکٹ کر دیں گے تو یا تو ان کو اب سمجھانا پڑے گا بھائی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آبادی اتنی نہیں ہے اور آپ کے ہاں معدنیات بہت ہے اور آپ کا یہ پورٹ چلنا ہے تو پورٹ کے ساتھ انڈسٹری چلنی ہے. اس کے معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آئیں. دبئی میں بھی دیکھیں لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آ کے بیٹھ کے وہاں اربوں کا نے اپنا کلچر مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے بجٹ بڑھا دیا تو وہاں کا کلچر پروموٹ ہوتا رہے. تو آپ کو اس قسم کے سیف گارڈ اناؤنس کرنے پڑے. اب بات آئی اسپیسیفکلی طالبان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہے. جی. کہ طالبان کی تاریخ بھی پرانی ہے کہ طالبان پہلے ہم نے طالبان بنائے. جی. کس کے کہنے پہ بنائے؟ امریکہ کے کہنے پہ بنائے. کس لیے بنائے؟ سوویت یونین کے انویژن کو اور ان کو ناکام کرنے کے لیے بنائے. جی. اور جیسے ہی وہ چلے گئے رشیا وہاں سے جی وہ طالبان بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے. اب وہ 18 سال کا اور 16 سال کا بچہ جس نے صرف بندوق چلانی سیکھی ہو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اس کو پھر ایک بڑی ریڈیکل قسم کی سوچ بھی دے دی گئی. اچھا وہ سوچ جو ہے وہ مین سٹریم اسلامک پالیٹکس یا اسلام سے علیحدہ بھی ہے اور اسلام کے نام پہ بھی. جی. تو یہ سلافی کی سوچ جو ہے اس کو ساری عالم اسلام جو ہے وہ نہیں مانتا کہ وہ بالکل درست ہے یا غلط ہے. وہ بھی ایک سوچ ہے. اور لیو اینڈ لیٹ لیو والی جو صورت حال ہے وہ نہیں ایگزسٹ کر رہی. وہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور مختلف ہمارے سیکس کے اوپر ان کی پوزیشن جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ دینے میں اسی طرح بلیو کرتے ہیں جس طرح آج کل یہ حکومت آرٹیکل 6 استعمال کر رہی ہے. جی. اب ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر ان کو نوکریاں چاہیے، اپنے علاقے میں انویسٹمنٹ چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، بجلی چاہیے. جی. یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے پسماندہ رہ رہے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے. ان کی شکایتیں کچھ جائز بھی ہیں. آپ کو یہ فوج کے ذریعے دبا نہیں سکتے. یہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے وہ ایلیمنٹ جو کہ بندوق اٹھا کے غیر قانونی کام کرتا ہے اور چوری، ڈکیتی، مرڈر، رینسم، کڈنیپنگ میں انوالوڈ ہے، اس کو آپ کی پولیس، رینجرز اور پیراملٹری فورس کو ڈیل کرنا چاہیے اور سختی سے کرنا چاہیے. افواج کا استعمال جو ہے بمباری کرنا اور یہ سب میں نہیں سمجھتا جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے لیے گفت و شنید کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے کہا کہ جو اس میں شرپسند عناصر ہیں
ان کو اس سے الگ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر بات کر لینا زیادہ بہتر ہے، جس سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ رزاق باجوہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، شریک گفتگو ہیں، ذرا ان سے بھی اس مجھے بارے میں۔ اجازت ہے، مجھے جی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی وقت دینے کے لیے فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ جی فرمائیے، وہ جواب تو جو انہوں نے دیا آپ نے بھی یقیناً سنا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے۔ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں کہ افغانستان کا بارڈر صرف پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا، بلکہ ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کئی جگہ ان کا بارڈر لگتا ہے، لیکن کسی اور ملک میں کوئی افراتفری نہیں ہے، کہیں سے جو ہے وہ طالبان کسی اور ملک پر کوئی حملہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں خودکش دھماکے نہیں ہو رہے ہیں، نہ ایران میں ہو رہے ہیں، نہ چائنا میں ہو رہے ہیں، نہ انڈیا میں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کو نشانہ یہ بین الاقوامی قوتوں کا تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارا حصہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا بہت زیادہ ورکنگ کر رہا ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارے ساتھ لڑوانا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاملات درست ہو نہیں پا رہے بارڈر کے۔ ابھی پاک فوج نے بڑی ہمت کر کے کئی سالوں کی جدوجہد کر کے وہاں ایک بڑی باڑ لگائی ہے لوہے کی تاروں کی، جس پہ بجلی کا کرنٹ بھی چھوڑا گیا، اور وہ ڈبل باڑ لگائی ہے، یعنی دو سائڈیں اس کی بنائی گئی ہیں، ایک پاکستان کی سائڈ اور ایک افغانستان۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی دیدہ دلیری، افغانستان کے جو طالبان ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس باڑ کو کاٹ کر کے اپنے راہ ہموار کر رہے ہیں، راستے بنا کر کے، وہ سب اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ غیر قانونی طور پہ لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ظلم دنیا میں کہیں نہیں کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں ایران میں چلے جائیں، آپ لاکھوں کی تعداد میں آپ جو ہیں وہ چائنا چلے جائیں، آپ لاکھوں میں، اب یہ تو یہاں ہمارے یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں افغانستان سے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ انڈیا، یہ لوگ چائنا، یہ لوگ ایران، ایک بندہ جا کر کے دکھائے، ایک سنگل، وہاں ان کی بندوقیں، ان کے خودکش وہاں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بالکل وہ باڑوں جو انہوں نے لگائی ہیں تاریں پاک فوج نے، اسے انہوں نے بالکل توڑ دیا، راستے بنا لیے، انہوں نے اپنے راستے ہموار کر لیے، اور بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں۔ اور بڑی بدقسمتی سے جو یہ 3.5 سالہ جو اقتدار، بلکہ کے پی کے میں تو تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اقتدار کو، انہیں بڑی تقویت ملی ہے، ہمارے جو ہے وہ طالبان کو بڑی تقویت ملی تھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، ان کو راہداری ملی ہے، انہیں راستے دیے گئے، انہیں بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا اس وقت کی تحریک انصاف کی جو قیادت تھی، وہ کہتے تھے کہ جی اگر طالبان کے تو آفیسز بھی کھل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا، مطلب یہ کیا آپ کی پالیسیاں تھیں، اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے، جو بین الاقوامی ادارے بھی بتا رہے ہیں، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کافی سارا ہم نے شور مچایا تھا، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے کے پی کے کی، وہ طالبان کو بڑے تعداد میں انہیں بھتہ یعنی پیسہ دے کر کے انہیں پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر گڑبڑ نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ آپ بھتہ خوریوں سے تو ملک نہیں بچایا جا سکتے، پیسہ دے کر کے کہ جی آپ ہم سے پیسے لے لیں ہمارے ملک۔ ابھی یہ فرما رہے تھے فردوس شمیم نقوی صاحب کے ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو، بھائی وہ جائز مطالبات جو افغانیوں کے ہیں تو افغانستان کی حکومت سے ہونے چاہیے نا، پاکستان سے کیوں ہیں؟ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ، ایک علیحدہ ریاست ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہمیں ان کے ارے ہم تو اپنی قوم کو 22 کروڑ عوام ہماری جو ہے دھکے کھا رہی ہے، ہم تو ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، اب ہم 8 کروڑ افغانستان کے لوگوں کا بھی تحفظ ہم کریں؟ ہاں، ہم انہیں چاول ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، گوشت ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، سیمنٹ ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، گندم ہمارے یہاں سے جا رہی ہے، وہاں ہے کیا؟ یہ سہولتیں میں افغانستان کے لوگوں کا میں مخالفت نہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پریشر جو وہ پاکستان پہ ڈال کر کے لے رہے ہیں ہم سے
دباؤ ڈال کر کے وہ تھوڑا سا ایران پر بھی دباؤ ڈالے. وہ ان کے پڑوسی ہیں, چائنا بھی ان کا پڑوسی ہے, بھارت بھی ان کا پڑوسی ہے, وہاں تو ان کے پاؤں جلتے ہیں, یہ دھرتی انہیں ٹھنڈی کیوں لگتی ہے, وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں. تو میں خاص طور پہ میں پاک فوج جو قربانیاں دے رہی ہے بارڈر پر, جو ان کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, جو اپنی آپ دیکھیں کہ روزانہ کی رپورٹس آ رہی ہیں جس میں پاک فوج کے جوان بارڈر, صرف اسی بات پر یہ لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں, یہ وہاں سے اسمگلنگ کرتے ہیں, یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی 10 20 50 100 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں روز مرہ پاکستان آتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, چمن کے راستے, بہت سارے راستے جو بنائے ہوئے یا جو ہیں بارڈر کے راستے, وہاں سے پاکستان میں داخلات, نہ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ کی ضرورت ہے, نہ انہیں پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح ملک نہیں سنبھالے جا سکتے. اس پر پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو بدقسمتی سے کیا کوئی ہمیں کہیں ایک بار جو افغانستان سے نہ لڑنی پڑ جائے بھائی, اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہم ایز اے پاکستانی ہمیں اپنا ملک بھی عزیز ہے, ہم ان سے نہیں الجھنا چاہتے. وہ ہمارے پڑوسی ہیں, افغانی بھائی ہیں ہمارے, ہم ایز اے مسلم ہمارے وہ ساتھی ہیں, لیکن اب وہ ایسا بھی ظلم نہ کرے نا کہ آپ سارا اناج ہمارا چلے جائے, ہمارا راشن چینی تک نہ ہمارے ملک میں. اچھا اب سب سے بڑی یاسر صاحب جو بدقسمتی ہے کہ ڈالر ہم یہاں جمع کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ جمع کرتی ہے, یہ سارے کا سارا اسمگلنگ ہو کے وہاں چلے جاتا ہے. اور بارڈر کھلا ہوا ہے, بارڈر بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ جی بارڈر بند ہے, کوئی بارڈر بند نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام چینلز کو جا کے وہاں پہ اس کی رپورٹس بنانی چاہیے. وہ اب تو ان کی دیدہ دلیری دیکھو, ان کی بہادری دیکھو, وہ طالبان ہیں یا افغانی گورنمنٹ ہے افغانستان کی, اب ہمیں نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں, ان کو کیا نام دیا جائے, سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ ہم باڑ کاٹ رہے ہیں, اپنی جو گاڑیاں آ کے ان کے کھمبوں کے ساتھ مار رہے ہیں اور راستہ بنا رہے ہیں. بھیا ایسے ملک نہیں چلتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے افغانستان سے بات کرنی چاہیے, نئی بات کرنی چاہیے, تو کسی نتائج پر پہنچنا چاہیے. ایسے ملک نہیں چلے گا, یہ ہاتھ پیر جوڑنے سے ملک نہیں چلتے ہیں. اور بڑی مثالیں ہمارے پاس, ان کا پڑوس جو ہے وہ تو چاروں طرف لگا ہوا ہے, وہاں تینوں ملک میں وہ بالکل پرامن ہے. ہمارے ملک کے لیے انہوں نے جو ہے نا عذاب بنایا ہے. تو اس پر پاکستان کی سنجیدہ وفاقی حکومت کو اور اس میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور ان اپنے افغانی بھائیوں کو کہنا چاہیے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں, جو ایک قانونی طریقے کے, اور پھر واپس بھی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم لاکھوں لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور جائیں, ہزاروں بھی نہ واپس, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے سب کچھ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا رزاق بھائی, آپ تھوڑی سے جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے, خاص طور پہ عام انتخابات کے حوالے سے. معاملہ زیر التوا ہے اور یقیناً حالات تو پیچیدہ ہیں, لیکن عام جو انتخابات ہیں ان کا انعقاد ضروری ہے. اور اس معاملے پر اس وقت جو حکومتی اتحاد میں حصہ جماعتیں ہیں وہ یہ شاید سمجھتی ہیں کہ اس سے اگر دوری اختیار کی جائے یا یہ جو حکومت ہے اس کو اور مزید طول دیا جائے تو معاملات شاید سمجھ سکتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پارٹی کیا آپ کی سوچ رہی ہے, کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ آخری جملہ میں چاہوں گا اس پہ کہہ دیجیے. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ دیکھیں جی الیکشن یہ پی ٹی آئی کو ایک بیماری لگ چکی ہے کہ استعفے دو, اسمبلی سے باہر آؤ, پھر ضمنی لڑو, پھر اسمبلی میں. آپ دیکھیں حلقہ این اے 245 بالکل جہاں پہ شاید آپ کا آفس کا کچھ حصہ بھی لگتا ہو, یہاں پر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی سیٹ پر بائی الیکشن ہوا. ٹھیک ہے جناب, پی ٹی آئی کا بڑا انہوں نے وہ الیکشن, وہ یہاں کا جو ایم این اے ہے وہ ایک دن اسمبلی نہیں گیا, نہ اس نے حلف اٹھایا. آپ دیکھیں کیا یہ پالیسی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں جی. اب میرا سوال یہ ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ جناب الیکشن تو اکتوبر میں ہونے, آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا آپ کو کوئی ذہنی معاملہ ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں ابھی 8 مہینے ہیں, 7 مہینے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی رضامندی سے, اپنی خوشی سے اسمبلیوں سے نکلے ہو آپ لوگ, اور ایوان کو گالیاں دے کر کے آپ نکلے. آپ نے ایوان کے جو ایک مقدس ادارہ ہے اس کی حد تک اور توہین کی آپ نے خود چھوڑ. اب آپ کہتے ہیں ہم نے ضمنی لڑنا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ الیکشن کر کے دیکھیں, اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہاں اگر پی ٹی آئی کو اتنا ہی شوق ہے کہ جی آپ ہر وقت ملک میں ضمنی الیکشن ہی ہوتے رہیں اور ہم استعفیٰ دیں, پھر اسمبلی سے باہر, پھر استعفیٰ دیں اسمبلی سے باہر, تو پھر یہ میں تو کہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی گزارش کروں گا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے بھی گزارش کروں گا, وفاقی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا قانون پاس کر دیا جائے کہ جنہیں بار بار الیکشن لڑنے کا شوق ہے, وہ جو اخراجات آ رہے ہیں اس غریب غربا قوم کے جو وہ پھر انہی ممبران سے لیے جائے, ممبر سے لیا جائے, ممبر سے لیا جائے کہ جناب آپ کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ پہلے تو اتنے پیسے جمع کرائیں, اس کی رسید کٹوائیں, پھر الیکشن کروا دیا جائے. ٹھیک ہے رزاق باجوہ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا, دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.